اسلام کا دعویٰ۔ معلم التنزیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ قالت الاعراب آمنا قبیلہ بنی اسد کے چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سوکھا پڑ جانے والا سال تھا، یعنی کہ جس سال بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوئی، اسے کہتے ہیں سوکھا پڑنے والا سال۔ ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، حالانکہ دل سے وہ مومن نہ تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے راستے میں گندگیاں ڈال کر خراب کر دیا اور سامان کے بھاؤ بھی مہنگے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح شام جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے پاس عرب کے لوگ اپنی جانوں کو لے کر آ گئے اور ہم اپنا سارا سامان اور بال بچوں کو لے کر آ گئے، اور ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی جیسا کہ فلاں فلاں قبیلے نے آپ سے جنگ کری۔ یہ کون تھے؟ بنی اسد کے چند یہ لوگ تھے۔ جب سوکھا پڑ گیا تو آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، جبکہ اندر سے وہ نہیں تھے۔ اور پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سارا سامان اور بال بچوں کو لے کر آ گئے ہیں، اور ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی جیسے کہ فلاں فلاں قبیلے نے آپ سے جنگ کری۔ یہ باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے اور صدقات کے مال آپ سے طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا دیہات کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائیں، یعنی کہ دل سے ہم نے آپ کی تصدیق کر لی اور آپ کے دین کو مان لیا۔ آپ فرما دیجئے۔ تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے اور یہ تمہارا زبانی دعویٰ ہے، یعنی کہ کیول زبان سے کہہ رہے ہو، تم دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ظاہری طور پر بات مان لی ہے اور فرما برداری کا اعلان کر دیا، اور تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیول زبانی اقرار اور ظاہری طور پر اعمال اپنا لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا۔ کیول زبانی طور سے کہہ دینے سے کہ میں ایمان لے آیا ہوں بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اسلام تو دل سے سویکار کرنے یا اپنانے کا نام ہے۔ منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جیسے آج ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ہیں، بائی ڈیفالٹ ہے، بائی ڈیزائن نہیں ہے۔ تو بائی ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ جس کو بنایا گیا، جس کے اوپر محنت کری گئی، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کری، اس کے بعد صحابہ کرام نے محنت کری، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے محنت کری۔ کیا محنت کری؟ کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، ایمان طرف لائیں، تو ان کے اوپر محنت ہوئی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اگزامپل ہیں۔ آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام کی محبت دیکھ کے، دعوت دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیسے ملا ہے اسلام؟ ہمیں کیسے ملا ہے؟ فری میں، نو کاسٹ۔ میرے باپ مسلمان، باپ کے باپ مسلمان، باپ کے باپ مسلمان، تو ہم کو جو ہے اسلام مل گیا ہے مفت میں، اور مفت کی ملی ہوئی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی بات نہ کریں، ہم اس پورے شہر کی بات کریں، پورے علاقے کی بات کریں کہ مسلمان سب ہیں، پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں جھانک کے کہ ہم کیا مسلمان والے عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو جو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم پورا پکا ایمان لے آئیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ اس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، ایسے اتنے طریقے کی نماز پڑھنی ہے، اس طریقے سے ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں اس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا ہے، ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کی ٹوہ نہیں کرنی ہے۔ تو کیا ہم یہ لوگ کرتے ہیں؟ تو ہم پھر تو زبان کے مسلمان ہیں۔ پھر تو اصلی مسلمان کب ہوئے ہم؟ جب ہمارے دل میں سچا ایمان ہو جائے، ہم سچے مومن بن جائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری طرح سے اس کو فالو کریں۔ تو اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل سے سچا جاننے اور ماننے سے مومن ہوتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل سے سچا جاننے اور ماننا کیا ہوتا ہے؟
ماننا وہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اسے کہتے ہیں ماننا، تب مومن ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو یا یقین اگر یقین نہ ہو یا یقین تو ہو لیکن سویکار نہ ہو، یعنی مانتا نہ ہو، تو مومن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرعون کی قوم کے بارے میں سورہ نمل آیت نمبر 14 میں فرمایا، اور انہوں نے ان آیت کا انکار کیا حالانکہ انہیں ان کے سچا ہونے کا یقین تھا یا ان کے ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے تھا۔ تو انہوں نے آیت کا انکار کیا پر ان کو سچا ہونے کا یقین تھا۔ بہت سے لوگ دنیاوی غرض کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی ہم کو برا نہ کہے، تانا نہ مارے، کہہ دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں مسلمان، لیکن اندر سے تصدیق نہیں کرتے۔ مسلمان انہیں ظاہری دعوے کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے دل و جان سے، ظاہر ایکسٹرنل بھی، باطن یعنی انٹرنل، ظاہر مطلب ایکسٹرنل، باطن مانے انٹرنل، اندر سے، تو بھی لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی، اکیلے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہ فرمائے گا، یعنی تمہارے اعمال کا پورا ثواب دے گا، بلکہ کم سے کم 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ بات بتا دی کہ ایمان نیک عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے ہم کو اگرسر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایمان۔ جب ایمان ہوگا تبھی ہم نیک عمل کریں گے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی آخرت میں کام آئیں گے۔ دنیا کی چاہت کے لیے یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں اور اوپری طور پر ایمان قبول کر لینا آخرت میں فائدہ مند نہیں۔ وہاں کی نجات اور اجر و ثواب ایمان حقیقی پر موقوف ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بیسڈ ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر سچے دل سے ایمان قبول کر لو گے تو اس سے پہلے جو کیا ہے سب کی معافی ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر سچے دل سے ایمان قبول کر لو گے تو اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے سب کی معافی ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے سچے من سے توبہ کر لیں تو اللہ پاک پرانے سارے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت نے بتایا ہے کہ سچے مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، یعنی انہوں نے سچے دل سے تصدیق کری، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا۔ اس میں کافروں سے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ جہاد، میں نے اس میں کہا تھا جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کے لڑنے چلے جائیں۔ تو جہاد کس کس سے ہے؟ جہاد اپنے مال سے ہے۔ جہاد وہ ہوتا ہے جب ہم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، وہ ہو گیا جہاد۔ یعنی کہ ہمارا مال ہے، یعنی کہ رقم، پیسہ، دولت، اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کیسے خرچہ کرنا ہے؟ کسی غریب کو دے دیا، کسی کو بزنس سٹارٹ کرا دیا، کسی غریب بچی کو شادی کرا دی، کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیا، مدرسے میں بچے پڑھنے جا رہے ہیں ان میں تو نے مدد کر دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے مال سے جہاد ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر جان سے جہاد کیا ہوا؟ جب کوئی ہم پر حملہ کرے، جب کوئی غیر مسلم ہم سے لڑنے آ رہا ہو، جب کوئی غیر مسلم، ایسے نہیں لڑنا ہے، جب کوئی ہم پہ حملہ کر رہا ہو، جب ہم کو کوئی جان سے مارنے کے اتارا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اپنی جان سے جہاد کریں گے، پھر اپنی ہم جان سے جہاد کریں گے اگر کوئی ہم سے لڑنے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی نفس سے جہاد کرنا۔ نفس کیا ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا نفس کیا ہوتی ہے۔ نفس ہوتی ہے میری خواہشات، بہت بڑی میری خواہشات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کاش میں بھی چھوٹی سی اسکرٹ اور ٹاپ پہن کے گھوموں، میں ریل بناؤں، ٹھیک ہے؟ کاش میں بھی بہت مہنگا کپڑا پہنوں، کاش میں بھی محل میں رہوں، ٹھیک ہے؟ میری من کر رہا ہے میں فلاں جگہ شادی کر لوں، پر وہ اچھا برا نہیں کر لوں، بس یہ میری نفس ہے۔ اور نفس جہاد کیا ہوا؟ نہیں، میرے ماں باپ میرے لیے اچھا سوچیں گے، میرے ماں باپ میرے لیے اچھا سوچیں گے، نفس جہاد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے،
تو یہ اپنی کنٹرول کریں. تو کیا ہو گیا؟ اپنی نفس سے جہاد ہو گیا. ان کو ہر وقت بکرا کھانا ہے،